محمد رسول اللہ کی کوئی بہن نہیں تھی. اور بچیوں سنو، ان کو حسرت تھی کہ میری کوئی بہن نہیں ہے. تو جس لڑکی نے بچپن میں ان کی ماں کا دودھ پیا تھا، حلیمہ سعدیہ کا، وہ دودھ کے رشتے سے ان کی بہن ہوئی. پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ آئیں مدینے میں، اور اس لیے اس طرح آئیں کہ ایک مسلمانوں کے قافلہ گیا تھا، وہاں لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں نے مار دھاڑ شروع کی، انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا اور بالآخر وہ جیت گئے، اور وہاں کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اریسٹ کر کے وہ مدینے میں لائے. یہ پرزنر آف وار تھے، اور پرزنر آف وار کا بہت الگ رائٹس ہوتے ہیں. یہ کرمنل نہیں ہوتے، یہ جنگ کے قیدی الگ ہوتے ہیں، ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو پرزنر آف وار کی حیثیت سے یہ لوگ مدینے میں آئے. اس میں ایک عورت تھی، ایک ینگ عورت یا لڑکی، وہ وہی تھی جو اللہ کے رسول کی بچپن کی دودھ شریک بہن تھی. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی وہ میری بہن ہے، تم مجھے اجازت دو میں اس کو ریلیز کروں، رہا کروں، اور میں اپنے پاس بلا کر ایک بھائی کی طرح اس کو عزت دوں. وہ مسلمان نہیں تھی مگر آپ نے اس کو اپنا بہن مانا. اب جب وہ آئی تو وہ تو بیچاری پرزنر تھی، تو وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی. حضور نے اپنی چادر اتار کر بچھا دی اور کہا شیما اس پر بیٹھو. وہ تو پانی ہو گئی. حضور نے پوچھا شیما تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تو شیما نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ پیغمبر بھی ہیں اور آپ عرب کے بادشاہ بھی ہو گئے. میں ایک دیہاتی ہوں، ان پڑھ، پتہ نہیں آپ کے دربار کی عزت کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مجھے گھبراہٹ ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ ہے بھائی کا ایک بیہیویئر بہن کے لیے. آپ نے اپنی آستین کھولی یا وہ کپڑا اٹھایا اور آپ نے اپنے لیفٹ آرم میں ایک جگہ دکھائی، کہا شیما بچپن میں کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے کاٹا تھا، آج تک یہاں اس کا نشان موجود ہے، اور میں اس نشان کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا رہتا ہوں. شیما تو رو پڑی. محمد تمہاری عظمت کو سلام، محمد تم کتنے بڑے ہو. پھر محمد نے کہا دیکھو بڑا میں نہیں ہوں، بڑا میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے. تو شیما نے کہا کہ محمد کیا آپ میرا اس سے تعارف کرا سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے تعارف. شیما نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جانتے ہو بچیوں حضور نے کیا حکم دیا؟ اپنے گھر میں لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میری بہن آئی ہے. اب نن بھاگت کے جھگڑے تو مشہور ہیں. تو آپ کی بیوی بولی میں نے تو کبھی آپ کی بہن کے بارے میں نہیں سنا، یہ نئی بہن کہاں سے آ گئی؟ اوہو اللہ تم کو اچھی نندیں دے. کہو آمین. اس لیے کہ ساس اور نند دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے. الساس مساس وما ادراک مساس. اس لیے یہ دعائیں چپکے چپکے ابھی سے مانگا کرو، اس میں شرماؤ مت. اللہ میاں اچھی ساس دے دیجیے گا، اچھی نند دے دیجیے. دیکھو صدر محترم کہہ رہے ہیں آمین. کتنی محبت ہے ان کو تم سے. تو بیوی بولی کہ آپ کی بہن کہاں سے آئی؟ آج تک تو میں نے آپ کی بہن کے بارے میں سنا ہے. تب آپ نے پورا انٹروڈکشن کر دیا. انہوں نے بہت مہمان نوازی کی، خوب کھلایا پلایا، عزت کی. کہا میں تو مس کرتی تھی، کبھی آج تک مجھے کوئی نند نہیں ملی، اب تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں، آپ کو یہیں رہنا. چند دن قیام ہوا، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کے گھر والے یاد کرتے ہوں گے، اس کو واپس کرنا ہے. 4 اونٹ منگوائے آپ نے،
اور 4 اونٹوں پر یوں سمجھو کہ ٹریلر منگوائے 4، اور بہت غلہ، کھجوریں، گھی، تیل، نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر لدوایا، اور ایک بھائی نے اپنی بہن کو اس سامان کے ساتھ، ان تحفوں کے ساتھ رخصت کی۔ اب وہ جب گئی تو محبت کے نشے میں ڈوب کر گئی، اور اپنے گاؤں جب پہنچی تو آپ حیرت کرو گی بچیوں کہ اپنے گاؤں میں گلی گلی، کوچے کوچے، دروازے دروازے وہ گھومتی تھی، اور ایک عجیب دیوانگی اور محبت کے ساتھ وہ اشعار پڑھتی تھی، عربی کے اشعار جن کا مطلب یہ ہے: آسمان تو نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، اے سورج، اے چاند، تو نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، دنیا میں کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا جیسا مجھے ملا ہے۔ تو اب جب مجھے کہتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون ہے بھائی، کون بھائی ہے تیرا، تو وہ پوری اپنی کہانی سناتی تھی۔ 22 دن کے اندر، نوٹ کر لو، 22 دن کے اندر وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ سلامت رکھے آپ کے وائس چانسلر صاحب کو، آپ کے چیئرپرسن صاحب عتیق صاحب کو، آپ کے جنرل سیکرٹری کو، آپ کے تمام ٹیچروں کو، کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، آپ کو اگر نان مسلم سہیلیاں آپ کے ساتھ ہیں، کلاس میٹس آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے۔ آپ ان کے سامنے پریکٹیکلی اسلام کو دکھائیے، زیادہ اسلام پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دکھائیے کہ کیا ہے اسلام، اور پھر وہ اپنی فیملی میں جا کر وہ بچیاں بتائیں کہ پتہ نہیں لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان اگروادی ہوتا ہے، مسلمان، اب تو ماشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی کچھ ٹائٹل دیے گئے ہیں مسلمان، واہ 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 واہ، ایک طرف چندریان چاند پر اتر رہا ہے، ایک طرف بھارت زمین کے نیچے دھنس رہا ہے۔ بچیوں تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں ایک ماحول بنانا ہوگا اس ملک میں، محبت کا، پریم کا، ایکتا کا، اتحاد کا۔ یہ نفرت کے سوداگر اس ملک کے دشمن ہیں۔ تمہیں اپنی فیملی سے لے کر اپنی محلوں تک، اپنی پریوار تک، اپنی لارجر فیملی تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں، اور اسی لیے بھارت کے جو فور فادرز تھے، جو آزادی کے فریڈم فائٹرز تھے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا، I can say with all authority, the Indian Constitution is one of the best constitutions in all world. آج اس سمویدھان کو بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے، آج اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ، آپ ان کو ناکام کر سکتی ہو۔ بچیوں، تم بہت بڑا کام کر سکتی ہو، بہت بڑی چینج لا سکتی ہو اس دیش میں۔ آپ اچھی خوش قسمت ہو کہ اس کالج میں پڑھتی ہو، جہاں ایسی یکجہتی ہے، جہاں ایسی انسانیت ہے، جہاں ایسی آپس کی محبت ہے۔ بچیوں، آپ مسلمان بچیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھو کہ اصلی بھارتی ویدک دھرم کیا تھا، اصلی سناتن دھرم کیا تھا۔ سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں تھی، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی آئے مجھ سے ڈیبیٹ کرے، سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں تھی۔ شاشوت دھرم کہتے ہیں اس کو، جس کو قرآن میں دین قیم کہا گیا، شروع سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ سیدھا چلنے والا دین وہ ہے شاشوت دھرم، وہ ہے سناتن دھرم، اور اسی کا نام ہے اسلام۔ اس کو سمجھیے، آپ کا کالج اس کا ایک زبردست مرکز بنے۔ میں دعاؤں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، دل میں کہنے کو تو بات بہت ہے، آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے اتنے شاندار آڈینس کو سامنے بٹھایا، دیش کا مستقبل بٹھا دیا، اور مجھ سے کہا زیادہ لمبی بات مت کریے گا۔
عجب دستور زباں بندی ہے یہاں تیری محفل میں. بہت بہت شکریہ.